وہ کیمپ سے ابھی کچھ دور تھے کہ نور عالم کو ٹھوکر لگی اور وہ آگے کھو گر پڑا۔ اٹھ کر دیکھا اور شفیع نے تو پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ وہ لاش تھی۔ چاندنی میں ٹھیک نظر آ رہا تھا کہ وہ مرا ہوا انڈونیشی گوریلا تھا۔ اس کی ٹامی گن اس کے قریب ہی پڑی ہوئی تھی۔ لو نور بھائی، شفیع نے کہا، ہمارا تو کام ہی بن گیا ہے، اللہ سبب بنانے والا ہے۔ اس کے ہتھیار سنبھالو اور بیان یہ دیں گے کہ اسے ہم نے مارا ہے اور یہ بھاگ رہا تھا اور ہم اسے اٹھا کر لا رہے تھے تو یہ یہاں آ کر مر گیا اور اسے ہم نے وہیں پھینک دیا۔ نور عالم کو یہ بات بہت اچھی لگی۔ اس نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی ذات باری نے اس کے بچنے کی صورت پیدا کر دی تھی۔ انہوں نے اس انڈونیشی کی ٹامی گن اٹھا لی، میگزینیں بھی لے لیں اور اس کی بیلٹ میں سے اس کا خنجر بھی نکال لیا۔ شفیع نے ہمیں سنایا کہ نور عالم نے کہا کہ فائرنگ بہت دیر سے بند ہو چکی ہے، اس لیے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم نے اس انڈونیشی گوریلے پر فائر کیا تھا، رائفلوں سے کچھ راؤنڈ فائر کر دیتے ہیں۔ یہ بات بھی ٹھیک تھی۔ دونوں نے ہوا میں 3 راؤنڈ فائر کر دیے اور وہاں سے چل پڑے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ تھوڑی ہی دور ایک ٹیکری پر اپنی ایک پوسٹ ہے۔ دونوں اس پوسٹ سے تھوڑی ہی دور رہ گئے تو پوسٹ سے ایک لائٹ مشین گن فائر ہوئی، جس کے 3-4 راؤنڈ نور عالم کے سینے میں لگے اور پار ہو گئے۔ اس وقت شفیع اس سے تھوڑی ہی دور تھا۔ وہ تجربہ کار سپاہی تھا، اس نے جنگ عظیم لڑی تھی۔ اس نے قریبی درخت کی طرف ڈائیو لگائی اور درخت کے تنے کے پیچھے پیٹ کے بل گرا۔ مشین گن دائیں سے بائیں فائر کرتی آ رہی تھی، گولیاں شفیع کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ اس نے نہایت گندی گالیاں دے کر بڑی ہی بلند آواز سے کہا کہ ہم ایک کمپنی کے جوان ہیں، فائر مت کرو، لیکن یہ فائر اپنا کام کر گیا تھا۔ شفیع اٹھ کر نور عالم کے پاس گیا تو وہ مر چکا تھا۔ شفیع نے انڈونیشی کی ٹامی گن اور خنجر اور میگزینیں اٹھائیں اور نور عالم کی لاش کو دوسرے کاندھے پر ڈال لیا۔ وہ روتا اور گالیاں دیتا ہوا وہاں سے چل پڑا۔ وہ مدد کے لیے بھی پکار رہا تھا، لیکن جس پوسٹ سے مشین گن فائر ہوئی تھی وہاں سے کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آیا۔ وہ نور عالم کی لاش بھی اٹھائے ہوئے تھا اور اس کی سٹین گن بھی، اور اس کے پاس اپنی رائفل بھی تھی، انڈونیشی کی ٹامی گن اور میگزینیں بھی تھیں۔ اس کا چلنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اس نے نور عالم کی لاش وہیں زمین پر رکھ دی۔ وہ دوڑ پڑا اور بڑی بلند آواز سے کہتا گیا کہ وہ دیکھو، بی کمپنی کے کسی گنر نے لانس نائک نور عالم کو مار ڈالا ہے۔ اس کی یہ پکار سن کر بٹالین کے کئی جوان اور صوبے دار وغیرہ اس کے پاس آ گئے اور پوچھا کہ اس نے یہ کیا شور مچا رکھا ہے۔ اس نے بڑے غصے اور غم کی حالت میں انہیں بتایا کہ وہاں کیا ہوا ہے۔ انگریز افسروں تک یہ بات پہنچی اور شفیع کو بلا کر پوچھا۔ شفیع نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ دونوں اپنی کمپنی سے الگ ہو گئے تھے اور انہیں ایسا شک ہوا کہ ایک گوریلا چھپ چھپ کر بھاگ رہا ہے۔ انہوں نے اس کا تعاقب کیا اور وہ کہیں غائب ہو گیا۔ اس کی تلاش میں وہ دونوں کمپنی سے الگ ہو گئے۔ آخر وہ انہیں نظر آ گیا اور اس پر اتنے راؤنڈ فائر کیے گئے کہ اس کا جسم چھلنی ہو گیا۔ شفیع نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ انڈونیشیا بھی زندہ تھا۔ نور عالم نے اسے اٹھا لیا اور ہم دونوں کیمپ کی طرف آ رہے تھے کہ بی کمپنی کی ایک پوسٹ سے مشین گن فائر ہوئی اور اس سے نور عالم وہی مر گیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ نور عالم کی لاش اٹھا کر لا رہا تھا، لیکن ان ہتھیاروں کی وجہ سے وہ لاش کو راستے میں ہی رکھایا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ ہتھیار انڈونیشی گوریلے کے ہیں اور اس کی لاش فلاں جگہ پڑی ہے۔ اتنے میں شفیع کی کمپنی واپس آ گئی۔ اس کمپنی کے کمپنی کمانڈر کو بھی اطلاع مل گئی کہ اس کی کمپنی کا ایک لانس نائک بی کمپنی کے ایک گنر نے مار ڈالا ہے۔ اے اور بی کمپنی کے کمانڈر، جو دونوں انگریز اور میجر تھے، شفیع کو ساتھ لے کر اس طرف چل پڑے جہاں ایک جگہ نور عالم کی لاش پڑی تھی اور کچھ آگے انڈونیشی کی لاش تھی۔ اس انگریز افسروں نے اس پوسٹ پر چڑھ کر دیکھا جہاں سے مشین گن فائر ہوئی تھی۔ معلوم ہوا کہ اس گنر نے اس سیکشن کمانڈر ہندو نائک کے حکم پر گن فائر کی تھی۔ انگریز افسروں نے نائک سے پوچھا کہ گوریلے کبھی کے چلے گئے ہیں اور فائر بند ہو چکا ہے تو پھر اس نے مشین گن فائر کیوں کروائی؟ اس کے پاس یہی ایک جواب تھا کہ اسے شک ہوا تھا کہ یہ گوریلے ہیں۔ انگریز افسر اس کی یہ بات نہ مانے۔ انہوں نے 2 جوانوں سے کہا کہ وہ اس جگہ چلے جائیں جہاں پوسٹ سے نور عالم اور شفیع پر مشین گن فائر کی گئی تھی۔ دونوں جوان وہاں گئے تو اس کے کمپنی کمانڈر نے اسے کہا کہ یہ دیکھو، صاف پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جوان اپنے آدمی ہیں۔ کیا انڈونیشی گوریلوں کی وردی ایسی ہی ہوتی ہے؟ بی کمپنی کمانڈر نے پوچھا۔ نائک کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ ہندو تھا اور یہ پوری کمپنی ہندوؤں کی تھی۔ میں واضح کر دوں کہ یہ ہندو رہتک، حصار اور کلنال وغیرہ کے علاقوں کے رہنے والے تھے۔ دوسرے ہندوؤں کو فوج میں بھرتی نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ انگریزوں کا خیال تھا کہ ہندو تجارتی اور کاروباری لوگ ہوتے ہیں،
رہتک حصار کے ہندو جنگجو تسلیم کیے جاتے تھے، اس لیے ان علاقوں سے فوج میں بھرتی ہوتے تھے۔ یہ ہندو جنگجو تھے یا نہیں، ان کی خصلتیں اپنی ہی قسم کی ہوتی تھیں۔ لڑائی میں اگر جم گئے تو سب جم گئے، ورنہ ان میں سے کوئی ایک بھاگ اٹھتا تو پوری کمپنی بھاگ اٹھتی تھی۔ مسلمانوں اور سکھوں کے مقابلے میں یہ ہندو خاص لڑاکے نہیں تھے۔ بات دراصل یہ تھی کہ انڈونیشی گوریلوں نے شب خون مارا تو ان کا پہلا حلہ اس پوسٹ پر آیا۔ اس نائک کے سیکشن کے 4 جوان مارے گئے اور 2 بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ یہ نائک تو یوں سمجھے چھاچھ کو پھونک پھونک کر پی رہا تھا۔ اس پر گوریلوں کی ایسی دہشت طاری ہو گئی تھی کہ اسے اپنے 2 جوان آتے نظر آئے تو ان پر مشین گن کا فائر کروا دیا۔ یہ تھی لانس نائک نور عالم کی موت کی اصل کہانی، جس کے پس منظر سے صرف میں اور حوالدار امیر خان واقف تھے۔ سپاہی محمد شفیع نے ایسی عقل مندی سے یہ بیان دیا کہ کسی آفیسر کو شک بھی نہ ہوا کہ یہ انڈونیشی گوریلوں سے بھی ملایا ہے، اور بٹالین کے ایک بھگوڑے حوالدار غلام نبی کو اٹھا کر انڈونیشی گوریلوں کے حوالے کرایا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میں اپنی آنکھوں دیکھا آپ کو سناتا ہوں۔ میں بھی وہیں تھا جب سپاہی شفیع چیختا چلاتا کیمپ میں آیا۔ اس نے جب یہ کہا کہ اس نے اور نور عالم نے ایک انڈونیشی گوریلے کو مارا ہے اور اس کے ہتھیار لے آئے ہیں، تو میرے بس میں ہوتا تو میں آگے بڑھ کر شفیع کے منہ پر تھوک دیتا۔ انڈونیشی مسلمانوں کے ساتھ ہم نے مسجد میں بیٹھ کر بھائی چارے کا جو وعدہ کیا تھا، شفیع نے وہ توڑ دیا تھا۔ یہ گناہ تھا۔ ہمیں تو اس نے تیسرے روز اصل بات بتائی تھی۔ میں آپ کو اس رات کی بات سناتا ہوں۔ نور عالم مارا گیا تھا۔ رات کو انگریز افسروں نے اس معاملے کو اتنا سنجیدہ یا سنگین نہ سمجھا۔ جنگ میں ایسے ہو ہی جاتا ہے کہ اپنے آدمی اپنی ہی کسی آدمی کی فائر کی زد میں آ جاتے ہیں، لیکن اگلی صبح بٹالین میں کوئی اور ہی صورتحال پیدا ہو گئی۔ صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ بٹالین کے مسلمانوں نے خسر پسر شروع کر دی تھی کہ اس ہندو نائک نے مسلمان لانس نائک کو دانستہ مارا ہے، اور اس لیے مارا ہے کہ فوج کے مسلمان انڈونیشی مسلمانوں کے دوست بنے ہوئے ہیں اور مسلمان فوج سے نکل کر انڈونیشی مسلمانوں کے پاس جا رہے ہیں۔ جس طرح مجھے شفیع پر غصہ تھا کہ اس نے ایک انڈونیشی کو مارا ہے، اسی طرح اے اور ڈی کمپنی کے جوانوں اور عہدیداروں میں غصے کی لہر پیدا ہو گئی کہ ہندو نائک نے نور عالم کو دانستہ مارا ہے۔ یہ خسر پسر ان دونوں مسلمان کمپنیوں کے صوبیداروں تک پہنچی۔ ان میں ایک صوبیدار محمد اشرف تھا اور دوسرا صوبیدار نظر شاہ تھا۔ یہ دونوں بھی انڈونیشی مسلمانوں کو اپنا بھائی اور ان پر فائر کرنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ ان دونوں صوبیداروں نے کمپنی کمانڈر کو بتایا کہ بٹالین کے مسلمانوں میں ہندوؤں کے خلاف احتجاج پیدا ہو گیا ہے جو خطرناک صورت اختیار کر سکتا ہے۔ یہ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ہندو اور سکھ انڈونیشی مسلمانوں کو گالیاں دیا کرتے تھے اور انہیں انگریزوں اور امریکیوں کا نہیں بلکہ اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ بہرحال غم و غصے کی لہر بٹالین کے مسلمانوں میں پھیل گئی اور ان صوبیداروں نے انگریز افسروں کو خبردار کر دیا۔ فوج میں اس قسم کی فرقہ وارانہ باتیں کرنا سنگین جرم سمجھا جاتا ہے۔ فوج میں تو یہ اصول بلکہ حکم تھا کہ کسی کا کوئی مذہب نہیں، سب فوجی ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اصول بلکہ حکم تھا اور ان بھائیوں کو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے۔ فرقہ وارانہ باتیں کرنے کو جرم سمجھا جاتا تھا، لیکن وہاں مسئلہ کچھ اور تھا۔ انگریز افسر اچھی طرح جانتے اور سمجھتے تھے کہ آرمی کے مسلمان انڈونیشی مسلمانوں کے حمایتی ہیں اور ہندو اور سکھ انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ ہمارا انگریز کمانڈنگ آفیسر اس مسئلے کو صرف ایک حکم سے دبا سکتا تھا کہ کوئی جوان یا کوئی افسر اس طرح کی فرقہ وارانہ بات کرے گا تو اس کا کورٹ مارشل کیا جائے گا۔ لیکن یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ آرمی کے مسلمان انڈونیشی مسلمانوں کے پاس بھگوڑے ہو کر جا رہے تھے۔ اس سلسلے کو روکنے کے لیے آرمی کے مسلمانوں کو مطمئن رکھنا بہت ہی ضروری تھا۔ ایک دن اور گزرا تو بٹالین کے مسلمان ذرا اونچی آواز سے احتجاج کرنے لگے۔ انگریز افسروں کو لمحہ بلمحہ رپورٹیں مل رہی تھیں۔ صوبیدار محمد اشرف اور صوبیدار نظر شاہ تو زیادہ ہی بھڑک اٹھے تھے۔ اس زمانے کی فوج میں جمعدار اور صوبیدار وغیرہ انگریز افسروں کی خوشامد ایسے گھٹیا طریقے سے کیا کرتے تھے جیسے ان کے زر خرید غلام ہوں، لیکن صوبیدار اشرف اور صوبیدار نظر شاہ خوشامد اور چاپلوسی کو بھول گئے اور انہوں نے انگریز افسروں کو خبردار کرنا شروع کر دیا اور یہ مشورہ دیا کہ اس نائک کے خلاف کچھ نہ کچھ کارروائی ضرور ہونی چاہیے ورنہ مسلمان باغی ہو جائیں گے۔ انگریز بڑی دانشمند اور دور اندیش قوم تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ جنگ عظیم جیسی جنگ نہیں جہاں ذرا سی بات پر کورٹ مارشل کر کے سزا دی جا سکتی تھی۔ انہیں پورا اندازہ تھا کہ یہ کچھ اور ہی قسم کی لڑائی ہے اور ان کے دشمن مسلمان ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھانا گناہ سمجھتا ہے۔ ہمارے کمانڈنگ آفیسر کو یقیناً معلوم ہوگا کہ پہلی جنگ عظیم میں عراق کے محاذ پر ایک مسلمان رسالے کے تمام سواروں نے
ترکوں کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ بھی ہمارا کمانڈنگ آفیسر جانتا ہوگا کہ ادھر محاذ پر ایک رسالے نے لڑنے سے انکار کیا اور ادھر ہندوستان میں جھانسی کی چھاونی میں ایک اور مسلمان رسالے نے ترکوں کے خلاف جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس جھانسی کے رسالے کو محاذ پر جانے کا حکم ملا تھا۔ اس رسالے کو پتہ چل گیا تھا کہ محاذ پر ایک مسلمان رسالے نے بغاوت کر دی ہے اور اس رسالے کو ان کی جگہ بھیجا جا رہا ہے، تو ان تمام سواروں نے یہیں انکار کر دیا۔ جھانسی کے رسالے نے تو باقاعدہ مسلح بغاوت کر دی تھی۔ رسالے کے گھڑ سواروں نے 2 انگریز افسروں کو جان ہی سے مار ڈالا تھا اور باقی انگریز افسروں کے بنگلوں پر جا حملہ کیا تھا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رسالہ گھڑ سوار فوج کو کہتے ہیں، اب بھی اسے رسالہ یعنی کیولری کہتے ہیں، لیکن گھوڑوں کی جگہ ٹینک آ گئے ہیں۔ میں جب ادھر سے ایک مدت بعد واپس اپنے گھر آیا تھا اور میں نے جنگی لٹریچر پڑھنا شروع کیا تھا تو ان دونوں رسالوں کی بغاوت کی پوری تفصیل حکایت میں پڑھی تھی جو مدیر حکایت نے لکھی تھی۔ انگریز افسروں کو یہ بھی معلوم تھا کہ شمال مغربی سرحدی صوبے کے قبائلی پٹھان جب انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے تو مسلمان نشانہ لے کر فائر نہیں کرتے تھے، بلکہ ہتھیار کی نالیاں ذرا اوپر کر کے گولیاں چلاتے تھے۔ وہاں بھی ایسے واقعات ہوئے تھے کہ آرمی کے کچھ لوگ بھاگ کر پٹھانوں کے پاس چلے گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ شہرت 8 پنجاب کی 5ویں بٹالین کے غلام سرور سگنیلر نے حاصل کی تھی، جو تمام تر قبائلی علاقے میں سرور پنجابی کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ وہ آخر پکڑا گیا اور بنو جیل میں اسے پھانسی چڑھایا گیا تھا۔ یہ تفصیلی کہانی بھی مدیر حکایت نے لکھی تھی۔ اب انڈونیشیا میں ایک ہندو نائک کے حکم سے مشین گن فائر ہوئی اور ایک مسلمان لانس نائک مارا گیا تو بٹالین میں ہندو مسلم کشیدگی پیدا ہو گئی۔ انگریز افسروں نے اس کشیدگی کو فوجی قانون کی روشنی میں نہ دیکھا، بلکہ یہ دیکھا کہ ان کے دشمن انڈونیشی مسلمان ہیں اور اس صورت میں آرمی کے مسلمانوں کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اس سے دشمن کو تقویت پہنچے گی۔ یہ سب کچھ سوچ کر ہمارے کمانڈنگ آفیسر نے اس ہندو نائک کے خلاف چارج شیٹ بنوائی اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں بھیج دی۔ میرا خیال ہے کمانڈنگ آفیسر بریگیڈ کمانڈر سے ملا تھا اور اس کے ساتھ زبانی بات کی تھی۔ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سے حکم آیا کہ اس نائک کا کورٹ مارشل کیا جائے۔ کورٹ مارشل ہوا اور اس نائک کو سپاہی بنا دیا گیا۔ اس سے مسلمان خوش ہو گئے۔ سپاہی محمد شفیع کی جذباتی حالت یہ تھی کہ اس نے عہد کر لیا تھا کہ وہ اس نائک سے لانس نائک نور عالم کے خون کا بدلہ ضرور لے گا، لیکن ایسے نہیں کہ وہ پکڑا جائے۔ وہ کہتا تھا کہ کسی آپریشن میں وہ موقع نکال کر اس نائک کو گولی مار دے گا۔ میں کوئی ایسا عالم فاضل یا مفکر اور سیاستدان تو نہیں کہ اپنی عالمانہ رائے کا اظہار کروں، لیکن میں نے جو دیکھا اور جو محسوس کیا اور جو آج دیکھ رہا ہوں اس کا تھوڑا سا ذکر ضرور کروں گا۔ اپنے قبائلی جب انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے تو ہمارا ان کے ساتھ یہ خاموش معاہدہ تھا کہ ہم ان پر فائر نہیں کریں گے اور وہ ہم پر گولی نہیں چلائیں گے۔ انڈونیشیا کی جنگ آزادی میں انڈین آرمی کے مسلمانوں نے جس طرح ان کی مدد کی اور خطرے مول لے کر بھگوڑے ہوئے اور ان کے شانہ بشانہ لڑے، یہ ساری تفصیلات میں نے پیش کر دی ہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں ہندوستانی فوجیوں کا ترکوں کے خلاف نہ لڑنا اور ایسے ہی کئی اور واقعات یہی بتاتے ہیں کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امت ہے اور مسلمان کا بھائی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کسی عالم دین نے ایسا آواز نہیں سنایا تھا کہ ہمیں مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑنا چاہیے۔ اگر میں کچھ تھوڑا بہت پڑھا لکھا تھا تو ان سپاہیوں کے متعلق سوچیں جو چٹے ان پڑھ تھے، لیکن وہ انڈونیشی مسلمانوں سے جا ملے تھے۔ آخر یہ کیا جذبہ تھا جو انہیں اس طرف لے گیا تھا؟ یہ وہی جذبہ تھا جو 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں میں پیدا کیا تھا۔ وہی جذبہ آج بھی ہمارے خون میں چلا آ رہا ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جسے آج کفار مسلمانوں کے دلوں سے نکال پھینکنا چاہتے ہیں۔ ساری دنیا پر نگاہ ڈالیں، مسلمانوں کے لیے کہیں بھی امن و امان نہیں، ان کے اپنے ملکوں میں بھی امن و امان نہیں، اور مسلمان آپس میں خون خرابے میں لگے ہوئے ہیں۔ ذرا غور سے دیکھیں، اس آپس کی خون ریزی میں یہودی اور صلیبی کا ہاتھ نظر آئے گا۔ برطانوی کرنل لارنس کے متعلق تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے۔ وہ عرب میں جاسوس بن کر گیا تھا اور اکثر لوگ اسے جاسوس ہی سمجھتے چلے آ رہے تھے، لیکن وہ صرف جاسوس نہیں تھا، وہ بہت بڑی نظریاتی تخریب کاری کے لیے وہاں بھیجا گیا تھا۔ اس وقت عراق اور چند اور علاقوں پر ترکوں کی حکومت تھی۔ کرنل لارنس نے عربوں کا ہمدرد بن کر ان کی اس طرح برین واشنگ کی کہ تم عرب ہو اور وہ یعنی ترک غیر ملکی ہیں اور تم پر حکومت کر رہے ہیں۔ اس نے مسلمانوں پر ترک اور عرب کا لیبل لگا کر انہیں 2 حصوں میں کاٹ دیا۔
اور اسلام کا رشتہ توڑ دیا۔ ہندوستان میں آزادی سے پہلے ہندوؤں کے روحانی پیشوا مہاتما گاندھی نے ایک فتنہ پیدا کیا تھا کہ ہندوستان میں بسنے والے لوگ پہلے ہندوستانی ہیں اور اس کے بعد وہ مسلمان، ہندو، سکھ اور عیسائی وغیرہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مذہب ثانوی حیثیت رکھتا ہے اور مذہب کی بنیاد پر کوئی رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اصل رشتہ وطن کے ساتھ ہوتا ہے۔ بظاہر اس کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستان کے لوگ اپنے آپ کو ہندوستانی سمجھیں اور مذہب کو کوئی اہمیت نہ دیں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ مہاتما گاندھی اپنے ہندو مذہب کو اہمیت نہ دیتا۔ اس کا در پردہ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں سے اسلامی رشتہ اور جذبہ نکال دیا جائے۔ اس نے ہندوانہ عیاری اور مکاری سے کام لیتے ہوئے مسلمانوں کے علماء دین کو بھی اپنے جال میں لے لیا تھا اور ان پر نیشنلسٹ علماء کا لیبل لگا دیا تھا۔ افسوسناک بلکہ انتہائی شرمناک حقیقت یہ ہے کہ علماء مہاتما گاندھی کے ہم نوا بن گئے اور اس طرح ہندوستان کے مسلمان نظریاتی طور پر دو حصوں میں بٹ گئے۔ ایک حصہ تو وہ تھا جس نے اپنے الگ اسلامی وطن کا مطالبہ کیا اور اس کے لیے جنگ آزادی لڑی، اور دوسرا حصہ وہ تھا جو اپنے آپ کو ہندوستانی سمجھتا اور ہندوستان کی آزادی کے لیے ہندو کے ساتھ ہندو ہو گیا تھا، لیکن اسلامی جذبہ مرا نہیں تھا۔ انہی وطن پرستوں سے مسلمان الگ ہونے لگے اور تحریک پاکستان میں شامل ہو گئے۔ ہندوؤں، یہودیوں اور اہل صلیب کی یہ کوششیں جاری رہیں اور انہوں نے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اور پرکشش طریقے استعمال کر کے مسلمانوں کو مصری، عراقی، ایرانی، شامی، عربی اور ترک وغیرہ میں تقسیم کر دیا، اور اب ساری دنیا میں مسلمان بٹ کر اس قدر کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے اور اہل صلیب کے محتاج ہو کر رہ گئے ہیں۔ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کا خون خرابہ بہہ رہا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کو یاد کریں جب مسلمانوں کی سلطنت دور دور تک پھیل گئی تھی، لیکن وہ سب مسلمان کہلاتے تھے۔ ان کے ملک الگ الگ نہیں تھے، وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تھے۔ تفرقہ بازی یعنی فرقہ بندی ایک الگ موضوع ہے، میں ملکوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے درمیان سفارتی تعلقات نہیں تھے، بلکہ سب اسلامی رشتے میں منسلک تھے، تسبیح کے دانوں کی طرح ایک ہی ڈوری میں پروئے ہوئے تھے۔ یہود و نصارہ نے بڑی کامیابی سے تسبیح کے ان دانوں کو بکھیرا اور دنیا کی اس عظیم طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اپنے ملک میں دیکھ لیں، ایک ملک کے باشندے ہو کر اور ایک دین کے پیروکار ہو کر ہم ایک نہیں رہے۔ ہم ایک طرف مذہبی فرقوں میں اور دوسری طرف سیاسی جماعتوں میں بٹ گئے ہیں اور ایک دوسرے کے منہ نوچ رہے ہیں۔ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اخوت و اتحاد کا جذبہ مسلمانوں کے خون میں چلا آ رہا ہے۔ اسے وقتی طور پر دبایا جا سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ قباحت یہ پیدا ہو گئی ہے یا ہمارے لیڈروں نے ہم میں پیدا کر دی ہے کہ ہم لوگ دنیاوی مفادات کو عزیز سمجھتے ہیں اور اسلام کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ میں یہ بات بعد میں لکھنا چاہتا تھا، لیکن ذکر اسلامی رشتے کا آ گیا ہے تو میں اس کا مختصر سا ذکر یہیں کر دیتا ہوں۔ انڈونیشیا کی جنگ آزادی میں انڈین آرمی کے مسلمان فوجی انڈونیشی مسلمانوں کے ساتھ جا ملے تھے۔ ان کی تعداد کوئی معمولی سے نہیں تھی۔ اس وقت ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایک روز ہم آزاد ہوں گے اور ہندوستانی کی بجائے پاکستانی کہلائیں گے۔ یہ تو ہمیں بالکل معلوم نہیں تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے الگ وطن کے لیے آزادی کا جہاد شروع کر دیا ہے، جو بعد میں پاکستان کے نام سے مشہور ہوگا۔ ہم نے انڈونیشی مسلمانوں کا ساتھ دیا تو وہ اسلامی جذبے کے تحت اور اللہ کے حکم سے دیا تھا، لیکن انڈونیشیا والوں نے اس وقت ہمارا ساتھ دیا جب ہم پر ایک وقت آن پڑا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔